صدیقی وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا دینی چینل ہے، جہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارا گھر ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی پرورش دے سکیں، اپنے بچوں کی زندگی کو سدھار سکیں، ان کی زندگی کو سنوار سکیں۔ آج کا ہمارا نہایت اہم بابرکت موضوع ہے رمضان کے روزے، خواتین کے لیے عظیم عبادت اور جنت کا راستہ۔ میری بہنوں، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ عورت کے لیے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا سنہرا موقع ہے۔ آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ بیان کے آخر میں انشاءاللہ ہم ایک طویل اور دل ہلا دینے والی دعا کریں گے۔ میری بہنوں، وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، اگر اس مہینے میں بھی ہم نے خود کو نہ بدلا تو پھر کب بدلیں گے؟ عورت گھر میں رہ کر بھی، روزے رکھ کر، بچوں کی تربیت کر کے، شوہر کی خدمت کر کے اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ میری بہنوں، عورت کے لیے سب سے بڑا زیور تقوی ہے، سونا چاندی کپڑے نہیں، بلکہ اللہ کا خوف ہو اور اس کے اندر تقوی ہو۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کریں، حرام سے بچنا، صبر اور برداشت اختیار کرنا۔ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ عورت عبادت کیسے کرے؟ میری بہنوں، بہت سی عورتیں کہتی ہیں ہم تو گھر کے کاموں میں تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھے، صبر کے ساتھ پکانا، بچوں کو سنبھالنا، روزے کی حالت میں گھر چلانا، یہ سب عبادت بن جاتا ہے اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ روزے کے ساتھ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ میری بہنوں، اکثر عورتوں کے روزے زبان کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ غیبت، شکایت، طعنہ، پڑوسیوں کی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ اور بری باتیں نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم اپنے دل میں ارادہ کریں کہ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو اپنی باتوں سے پریشان نہیں کریں گے۔ میری بہنوں، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ میری بہنوں، غلط ڈرامے، فضول ویڈیو، غیر ضروری اسکرولنگ، یہ سب دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ رمضان آیا ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ عورت پردہ عورت کی عزت ہے۔ رمضان میں پردے کی خاص حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں، لباس باحیا پہنیں، جس سے بدن نہ جھلکے، اس طریقے سے نہ ہو اس لباس کی جسم نمایاں ہو رہا ہو، اس طریقے سے ہرگز نہ پہنیں۔ لہجہ نرم رکھیں، اپنی آواز میں نرمی رکھیں، اپنی گفتگو میں مٹھاس رکھیں، یہ سب روزے کو نور عطا کرتا ہے۔ ماں کا روزہ اور بچوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے؟ میری بہنوں، ماں کا کردار بہت بڑا ہے۔ رمضان میں بچوں کو سکھائیں روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے۔ ہم بچوں کو رمضان میں سکھائیں، دعا مانگنا سکھائیں، قرآن سے محبت سکھائیں۔ ماں خود نمازی ہوگی اور پرہیزگار ہوگی تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے۔ سحری بناتے وقت نیت کرے، یا اللہ یہ تیرے دین کے لیے ہے،
جب ہم سحری بناتے ہیں تو یہ سحری کرنا سنت ہے۔ افطاری میں شکر، عاجزی، دعا کا اہتمام کریں کیونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ عورت کا رمضان میں خاص تعلق ہے۔ میری بہنوں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، کوشش کریں روز تھوڑا قرآن پڑھیں، سمجھیں، ترجمے کو سمجھیں، بچوں کو سنائیں، بچوں سے سنیں، قرآن کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول بنائیں۔ قرآن وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، عورتیں ہیں، تیرے در پہ مانگ رہے ہیں، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں کی صحت عطا فرما، ماؤں کو صحت عطا فرما، ہماری بہنوں کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ، جو ماں اولاد کے غم میں ہے، جو بیٹی رشتوں کے پریشانی میں ہے، جو بہنیں گھریلو آزمائش میں ہیں، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ، ہمارے شوہر کو نیک، نمازی اور ذمہ دار بنا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو قرض دار ہیں، قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، مظلوم بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا والی بنا لے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما، قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔